کہ اورنج لائن BRT حکومت سندھ نے کمپلیٹ کی ہے، ریڈ لائن BRT پہ بھی دن رات کام چل رہا ہے، اور پیرالل جو ہے وہ یلو لائن BRT جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ یہ ورلڈ بینک کے اشتراک سے یہ پروجیکٹ حکومت سندھ نے شروع کیا ہے، جس کی لاگت جو ہے وہ 100 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 100 ارب سے زیادہ کا ہے، اور یہی 100 ارب روپے کراچی کے شہریوں کے لیے، یہاں کے مسافروں کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے صرف ایک پروجیکٹ میں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ، جس کا ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پورے سندھ میں خدمت کی جائے، سندھ کے عوام کے لیے خدمت کی جائے، تو اس میں خصوصی طور پر کراچی کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ صرف یہ ایک پروجیکٹ کراچی کا یہ 100 ارب روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ اس میں شروع کیا جا رہا ہے۔ 21 کلومیٹر جو ہے کا یہ ٹریک ہوگا۔ جام صادق برج جب آپ کھڑے ہیں، یہاں پہ پیرالل بھی جام صادق برج ایک اور بھی نہیں بن رہی ہے، اور یہاں پہ وہ برج جو ہے یہ اس کا پورا یہ ٹریک جو ہے وہ اس 21 کلومیٹر کے جو ہمارا بسز کا جو ہمارا روٹ ہے اس میں وہ استعمال کی جائے گی۔ اس میں بسز جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلائی جائیں گی، اور اس کے جو ہم نے ڈیپوز ہیں اس کی ڈیزائن بھی تھوڑی چینج کی ہے۔ پہلے اس کے جو بس ڈیپوز تھے وہ سنگل اسٹوری تھے، اب ہم نے جو ہے اس کو ڈبل اسٹوری کر دیے، تاکہ ان فیوچر اگر ہمیں پتہ چلے کہ جی یہاں پہ جو ہے بسز ہمیں بڑھانی پڑتی ہیں تو کہیں پارکنگ کے ایشوز نہ ہوں۔ اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان بسز کو بھی، شاید ہماری پرائورٹی ہے، ورلڈ بینک سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم EV بسز میں کنورٹ کر لیں، تاکہ چونکہ پاکستان میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی میں EV بسز شروع کی تھیں، اور ہم اس کو بھی EV بسز میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کل بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی تھی، ہم نے پہلے جس ماڈل میں ہم لوگ رینٹ ٹو اون ماڈل میں پہلے بھی EV بسز لے کے آئے، تو CM صاحب نے کل بھی ہم نے بات کی کہ مزید بھی EV بسز جو ہے انہوں نے، ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمارے پروپوزل کو اس کو ایگری کیا، اور مزید بھی EV بسز جو ہیں ہم لے کے آ رہے ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے۔ تو پاکستان میں ماحولیات کے حساب سے انوائرمنٹ فرینڈلی بسز جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت شروع کر رہی ہے۔ اور یہ جو ابھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ جو کانٹریکٹر ہیں ان کا ٹائم ہے 18 مہینے میں انہوں نے یہ برج کمپلیٹ کرنی ہے۔ ہم نے کہا کہ 18 مہینے سے پہلے ہمیں آپ نے کمپلیٹ کر کے دینی ہے۔ ان کی پائلنگ چل رہی ہے، آپ کنسٹرکشن کی کوالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں، جس طریقے کا مٹیریل استعمال ہو رہا ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس طریقے کی کوالٹی استعمال ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری اور ہماری فرسٹ پرائورٹی ہے کہ ہر حال میں ہم اپنے شہریوں کے لیے سستی ٹرانسپورٹ، کوالٹی ٹرانسپورٹ اور بہتر سے بہتر ٹرانسپورٹ، ہم اس طرح کا سسٹم اور اس طرح کا انفراسٹرکچر بنا کے جائیں کہ کل کو ہم ہیں یا نہیں ہیں، کل کو کوئی انسان زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کی جو آئندہ نسلیں ہیں وہ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کر کے جائیں، صرف پروپیگنڈاز کی حد تک جو ہے وہ چیزیں نہ چلیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس صرف پروپیگنڈا اور نیگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے میگا پروجیکٹس جو کراچی کے شہریوں کے لیے شروع کیے جا رہے ہیں، ہمارے سندھ بھر کے شہریوں کے لیے شروع کیے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں نعمت ہے کہ ہمارے پاس اس طریقے کا ایک ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا، جس سے لوگ جو ہے اپنے گھروں سے دفاتر کے لیے، اپنے گھروں سے اسکولز کے لیے، اپنے گھروں سے یونیورسٹیز کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لوگ بہت بہتر طریقے سے اس سروس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ سروسز جو ہے ان کے لیے کرامت رہیں گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، ان دونوں کا یہ ویژن رہا ہے، ان دونوں کی یہ ہدایتیں رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے ہر محکمے کو جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، اور اسی طریقے سے ان کی ہی ویژن کی وجہ سے، اور اس میں خصوصی طور پر ہمیں تعاون حاصل ہے چیف منسٹر سندھ کا، تو ان کے خصوصی لیڈرشپ کے ویژن کے حساب سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہر سیکٹر میں کام کر رہی ہے۔ ہیلتھ سیکٹر میں تاریخی کام ہو رہا ہے، انرجی سیکٹر میں تاریخی کام ہو رہا ہے، ہاؤسنگ سیکٹر میں دنیا کے سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی احکامات پہ شروع کی گئی ہے۔ تو جتنے بھی اہم سیکٹرز ہیں اس میں ریگولیشنری اس وقت جو ہے وہ میجرز چل رہے ہیں، اس میں تمام منسٹرز، تمام گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی میں آپ کے ساتھ سنڈے کو کھڑا ہوں تو میرے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سیکٹری ٹرانسپورٹ بھی بیٹھے ہیں اور MD SMT بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اتوار کے دن بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، سیٹرڈے کو بھی کام کر رہے ہیں، بغیر چھٹی کے روزانہ کی بنیاد پر سائٹس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تو یہی چیز ہے، ہم کہتے ہیں ہم دعوے کم کریں، ہم لوگوں کو دکھائیں زیادہ، لوگ زیادہ خود جو ہے وہ وٹنس کریں کہ کس طریقے سے
ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ دن رات عوام کے لیے کام کرے, یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ پہ جو ہے وہ ہم لوگ ڈپینڈ کریں. ہم پیورلی, ہماری کوشش ہے کہ ہم پبلک کے لیے, پبلک سروس کے لیے اپنا رول پلے کریں. تو یہی چند گزارشات تھی. دیکھیں جی, میں نے سمجھا تھا کہ آپ کوئی بی آر ٹی کے حوالے سے ترقیاتی حوالے سے کام کریں, اور آپ کو بشرا بھی یاد آ گئی آج ان کے سوال میں. لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں بات, ایک بات تو واضح ہے جناب کہ عمران خان کے لیے اسرائیلی لابی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور وہ جو اسرائیلی لابی جس گولڈ سمتھ فیملی کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے, وہ نہ صرف پوری دنیا میں, خصوصی طور پر اس وقت امریکہ میں بھی گولڈ سمتھ لابی جو ہے وہ سرگرم عمل ہے. اور ابھی بھی ریسنٹلی جو ایک سگنیچرز کچھ ان کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہیں, کوئی ریزولوشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے حق میں, تو یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم کوئی غلام نہیں ہیں, ہم میں ایک سگنیچرز کچھ ان کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہیں, کوئی ریزولوشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے حق میں, تو یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم کوئی غلام نہیں ہیں, ہم میں غیر ملکی مداخلت نامنظور, اور ایک سازش کے تحت بقول ان کو ہٹایا گیا. تو وہ جو سازش جس کا وہ ذکر کر رہے تھے اور جس ممالک کا ذکر کر رہے تھے, آج اسی ممالک میں کہ پیروں پہ گری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, انہی ممالک کے پیروں پہ گرے ہوئے ہیں ان کے لابیسٹ, اور وہ پوری اسرائیلی لابی جو ہے وہ پیروں پہ گری ہوئی ہے کہ عمران خان اور اس کی فیملی کو عید کی رات کو بھی گھسیٹ کے محترمہ فریال طاہر پور صاحبہ کو جیل میں بھیجا گیا. عمران خان وزیر اعظم تھے, ان کے احکامات پہ بھیجا گیا. ہم نہیں چاہتے کہ جی کسی اور کی فیملی کے ساتھ اس طرح ہو, لیکن یس لابنگ اور لابیسٹ کام کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے. مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے کام کرنے کے, کھل کے بھی سامنے نہیں آتے وہ لوگ, اور کوشش ضرور ہوگی کہ عمران خان کی اب جو ہے جیل پہ ملاقات پہ پابندی بھی ختم ہو گئی ہے خیر سے. تو یہ سارے تانے بانے جو ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہیں, اس تمام ریلیفوں کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اس کی ایکس بیگم ہے, وہ اس کا ایکس سالہ زیک گولڈ سمتھ ہے, جو پوری دنیا میں یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی نیشنل ہیرو تھا جس پر کوئی ظلم ہوا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج وہی اسرائیل فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے, آج وہی اسرائیل لیبیا پہ حملہ کر رہا ہے, آج وہی اسرائیل ایران پہ حملے کر رہا ہے, اور وہی اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کو بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے. تو اگر ان ساری چیزوں کے آپ دیکھیں گے پس منظر, تو جو ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ کتاب اور وہ خطاب جس میں کہ عمران خان ایک امپوز کیا گیا ہے ہمارے پاس اسرائیلی لابیوں کی جانب سے, وہ باتیں آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں. پہلے لیکن اب جو آئینی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو چند خامیاں ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہی جا کر پاسبل ہے, اور اب یہ بات گشت بھی ہے کہ اس کی طرف بھی حکومت جا سکتی ہے. لیکن ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ مولانا صاحب جو اس وقت شدید غصے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے اسی اسٹرگل کے تحت مولانا صاحب کو کنوینس کرے گی؟ دیکھیں جی, مولانا فضل الرحمان صاحب نہایت ہی قابل احترام اور ایک معتبر سیاسی شخصیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے بڑی خوبی مولانا صاحب کی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے فل سٹاپ نہیں لگاتے, وہ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے, وہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے. اگر کوئی خامی خوبی رہ بھی گئی ہوگی تو مولانا صاحب سے بات چیت ہو سکتی ہے, اور مولانا صاحب ہمیشہ جو ہے وہ جو جائز بات پہ قائل ہو جاتے ہیں. تو مولانا صاحب ایک معتبر شخصیت ہیں,
اور اگر کوئی اس طرح کی کنفیوژن آئی تو مولانا صاحب سے ڈیفینیٹلی بات چیت ہو سکتی ہے. جناب میمن صاحب اکثر آپ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ کا نام دیتے ہیں, گولڈ اسمتھ کا نام لیتے ہیں, جب آپ کے پاس اتنے پروف ہیں تو آپ عدالت جائیں, عدالت میں ثابت کر رہے ہیں اور کپتان کو ہمیشہ کے لیے آپ نااہل کروا دیں. آج کا سب سے قیمتی اور اہم سوال آپ نے کیا میرے بھائی. دیکھیں میں تو ایک پولیٹیکل مخالف ہوں, شاید بولتا ہوں کہ بھائی عمران خان کے پیچھے یہودی لابی یا اسرائیلی لابی کا ہاتھ ہے, لیکن ایک سیکنڈ چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے کہ میری بات کو چھوڑ دیں, اگنور کریں. آپ وقت اور حالات کو دیکھیں. آج سے 25 سال پہلے اگر ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ غیر سیاسی شخصیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی جو ہے وہ لابی اس کو لانچ کرنے جا رہی ہے تو دیکھ لیں. پھر حکیم سعید مرحوم جو کہ غیر سیاسی شخصیت ہے وہ آج سے 20-25 سال پہلے اپنے کتاب میں عمران خان کے لیے کیا لکھ رہے ہیں. پھر مولانا عبدالستار عیدی صاحب جنہوں نے کہا کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت گرانے کے لیے عمران خان اور جنرل حمید قرون کے پاس آئے. پھر ان ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. ابھی جو فارن فنڈنگ کیس تھا, فارن فنڈنگ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے وہ اپنی ججمنٹ میں, ریمارکس میں نہیں بول رہا ہوں, ججمنٹ میں لکھتا ہے کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کو 2018 کی الیکشن میں بھارت اور اسرائیل سے فارن فنڈنگ ہوئی, اور وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا, وہ اس میں اکاؤنٹ نمبر مینشن کرتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے, یہ بھیجنے والے کا نام ہے جو کہ اسرائیلی ہے. ایک اسرائیلی پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے عمران خان کو پیسے دے رہا ہے, پیسے بھیج رہا ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مرحوم ارشد شریف, شہید ارشد شریف ہمارے صحافی, وہ ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں. وہ اس ٹی وی پروگرام میں کہتے ہیں کہ اسرائیل کے فلانے شخص نے عمران خان کے فلانے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. اچھا وہ اکاؤنٹس جس کو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے, تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آ جائے, پھر میں نے کہا کہ اسرائیل جو کہ ایران میں بربریت کر رہا ہے, جو کہ فلسطین میں بربریت کر رہا ہے, لبنان میں کر رہا ہے, ہر جگہوں پہ کر رہا ہے, جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا, وہ نسل کشی کر رہا ہے, انسانوں کی ذات کو ختم کر رہا ہے, انسانوں کے وجود کو ختم کر رہا ہے, انسانیت کے خلاف ایک بربریت کر رہا ہے, اس کو کہیں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آتی. اور وہ عمران خان کے جب گرفتار ہوتا ہے اس پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں اسرائیل کا نمائندہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے. اگر اس عمران خان کی گرفتاری پہ اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ ان کا پودا ہے, یہ ان کا بیبی ہے, یہ ان کی پروڈکٹ ہے, یہ ان کا پیدا کیا ہوا فتنہ ہے پاکستان میں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کو الحمدللہ پاکستان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت بنایا ہوا ہے. پاکستان سے ویسے نہیں لڑا جا سکتا. پاکستان سے لڑنے کے لیے یہاں پہ فتنہ ہونا چاہیے, یہاں پہ فساد ہونا چاہیے, یہاں پہ اندرونی طور پہ کوئی ایسا پودا اگایا جائے جو ملک کو اندرونی طور پہ کھوکھلا کرے. اس کے لیے عمران خان کو لانچ کیا گیا. تو اسرائیل کا جو پاکستان کے خلاف ایٹمی ہتھیار ہے وہ ہے عمران خان نیازی, جو کہ انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے, اور وہ اس وقت گرفت میں ہے. تو اس وقت اس کو ریلیف ملنا, میں سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی شاید ہم جو ہے اس مقاصد کو کمپلیٹ کرنے میں یا پورا کرنے میں اس کی کہیں سے مدد کر رہے ہوں. دیکھیں ہاں اچھا, پہلا سوال آپ کا سوال یہ تھا, میں دوہرا دوں تو آپ کو آواز نہیں ہے, کہ بھائی 26ویں آئینی ترمیم پہ ہم پی ٹی آئی کے پاس کیوں گئے جبکہ اسرائیل کے اور عمران خان کے گٹھ جوڑ سامنے آتا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی, میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے اسرائیل سے گٹھ جوڑ ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے اسرائیل سے گٹھ جوڑ ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو یہ پتہ نہیں ہوگا, اسد کیسر کو یہ پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ خفیہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا, یہ اپنے ذات کو بھی نہیں بتاتے کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ پروجیکٹ جہاں سے لانچ ہوا تھا, جس کی ڈاکٹر اسرار احمد نے
इसका जिक्र किया था, पूरी पीटीआई को मैं गाली नहीं दूंगा, पूरी पीटीआई के लिए बुरा भला नहीं बोलूँगा, पीटीआई के वर्कर तो मासूम हैं, उनको तो जो जिस तरीके का नैरेटिव बाहर सोशल मीडिया पे बना के पेश किया जाता है तो वो बेचारे उसमें चले जाते हैं, तो उनको तो इतना बेचारों को इल्म नहीं है। तो ये गठजोड़ इमरान खान का और इसराइल का है, जिसके ऊपर इसराइल के जरीदों ने आर्टिकल लिखे हैं अभी रिसेंटली, आज से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, इसराइली जरीदों ने इसके हक में आर्टिकल लिखे कि ये हमारे हक के लॉबी, तो वो खुद भी मान रहा है। अब तो जब आपके अकाउंटों में पैसे इसराइलियों के गिर रहे हैं, इसराइल अपने जरीदों में उनके जेरूसलम पोस्ट जो है लिख रहा है, और जो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बाद छुप क्या गया? अब कब अवाम आंखें खोलेंगे? हाँ, या तो ठीक है, अगर ये कुछ लोगों ने ये कबूल कर लिया है कि भले वो इसराइली एजेंट हो, हमें कबूल है, भले इसराइल जो है फ़लस्तीनियों की, मुसलमानों की, ईरानियों की, तमाम हमारे लोगों की जो है वो नस्ल कुशी कर रहा हो, फिर भी क्योंकि उनकी एक प्रोडक्ट इमरान खान है तो हमें फिर भी कबूल है, फिर तो वो उनकी मर्ज़ी है। बाकी इसके अलावा बाकी जहाँ तक आपने बात की उसकी इंक्रोचमेंट्स की, इंक्रोचमेंट जी उस पर रैपिडली काम हो रहा है, इंक्रोचमेंट कोई बीच में नहीं आने देंगे। थैंक यू।